बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैराफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 31। सूरज की पहली किरण के साथ ही अलाउद्दीन ने रामदेव को तलब किया। इस दौरान सुल्तान के तमाम सिपह सलार भी खेमे में हाजिर हो चुके थे। क्या मरने वाले राजपूत सिपाहियों के चेहरे देख लिए गए? अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत खान को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से पहले ही एक एक लाश का जायजा लिया जा चुका है। मलिक नुसरत खान ने जवाबन अर्ज किया, मरने वालों में रतन सिंह मौजूद नहीं है। फिर रामदेव का ख्याल दुरुस्त है। सुल्तान ने उस गद्दार ब्राह्मण की तरफ देखा जो अलाउद्दीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने मुल्क व कौम की आखिरी निशानी भी फरोख्त कर देना चाहता था। मलिक नुसरत, तुम रामदेव के साथ उस खुफिया सुरंग की तलाशी लो जहां रतन सिंह की मौजूदगी का इम्कान पाया जाता है, मगर इस तरह के तुम्हें कोई गजद ना पहुंचे। निहायत होशियारी के साथ कि वो पहाड़ी चूहा अपने सुराख में शेर बनने की कोशिश करेगा। तुम अपने आप को हलाकत में ना डाल देना। मलिक नुसरत खान ने घुटनों के बल झुककर सुल्तान की कबाए जर निगार को बोसा दिया और माहिर शमशीर जनों का एक दस्ता लेकर किले की जानिब रवाना हो गया। ख्वाजा हाजी को हुक्म दिया गया कि वो अपने सिपाहियों के हमरा मलिक नुसरत खान के करीब रहे। सुल्तान की यह पेशबंदी इसलिए थी कि अगर रतन सिंह फौजियों के एक बड़ी तादाद के साथ रूपोश हो गया तो फिर सख्त मुकाबले का अंदेशा था और उस नाजुक मौके पर मलिक नुसरत खान को ताज़ा कुमक की जरूरत महसूस हो सकती थी। ताजुद्दीन इराकी और मलिक जफर खान को हिदायत दी गई कि वो किले के सातों दरवाजे पर मजीद फौजी दस्ते मुतय्यन कर दें कि रतन सिंह के लिए खुले रास्तों से फरार की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आखिरी अहकाम जारी करने के बाद सुल्तान अपने खेमे में वापस आकर बिस्तर पर दराज हो गया। रानी पद्मनी के जलकर हलाक होने, रतन सिंह की रूपोशी और अली आमिर आफरीदी की गद्दारी के तस्वुरात ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। रामदेव मलिक नुसरत खान के हमरा किले के मुख्तलिफ पेचो खम से गुजरता हुआ रानी पद्मनी की ख्वाबगाह तक पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। मलिक नुसरत खान के तावाना सिपाहियों ने भारी गुर्जों की जरब से दरवाजा तोड़ दिया। मलिका कोहसार की ख्वाबगाह अगरचे बेहद कीमती चीजों से आरास्ता थी, लेकिन मलिक नुसरत खान ने किसी शय को नजर उठाकर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। उसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे शहंशाह की ख्वाबगाह देखने के मौके मुयस्सर आते रहे थे, इसलिए रानी पद्मनी का राहत कदा खिलजी सरदार को मुतासिर न कर सका। वो बेनयाजाना आगे बढ़ता रहा। रामदेव पद्मनी की ख्वाबगाह से निकलकर एक और आरास्ता कमरे में पहुंचा। यह राजा रतन सिंह का इशरत खाना था, जहां शराब नोशी के कीमती बर्तनों के अलावा दिलकश औरतों के कुछ मुजस्बे भी नस्ब थे, जिन्हें मलिक नुसरत खान ने हैरत से देखा। बेहयाई के पैकर आज तक खिलजी सरदार की नजरों से नहीं गुजरे थे। रामदेव ने तेज कदमों से उस कमरे को अबूर कर लिया और फिर वो मुलहका कमरे में पहुंचा जहां रतन सिंह के आबा व अजदाद की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा थी। अभी हमें और कितने मरहलों से गुजरना पड़ेगा, मलिक नुसरत खान ने उकताए हुए लहजे में कहा। बस सरदार, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, रामदेव ने खुशामद के अंदाज में कहा और सामने की दीवार को देखने लगा जिस पर एक शेर का हनूद शुदा सर आवेजा था। रामदेव कुछ देर तक उस सर को मुख्तलिफ जावियों से देखता रहा, फिर मुसरत आमेज लहजे में चीखते हुए बोला, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रतन सिंह इस रास्ते से अपने खुफिया तहखाने में दाखिल हुआ है। ये पनाहगाह मेरे ही मशवरे पर तामीर की गई थी। अपनी लाफजनी बंद करके हमारे पास इन फजूल बातों के सुनने के लिए वक्त नहीं है। मलिक नुसरत खान ने तनबीह करते हुए कहा, नहीं सरदार, ये कोई आम रास्ता नहीं है। रामदेव मलिक नुसरत खान की तल्ख कलामी पर झुंझला उठा था, मगर उसे मजबूरियों का ये जहर अपने हलक से उतारना पड़ा। मैंने ये तहखाना 7 सितारों और 7 दिनों के हिसाब से तामीर कराया था। इसमें एक मखसूस तिलिस्म पोशीदा है। अगर कोई शख्स इस तिलिस्म से वाकिफ नहीं तो जिंदगी भर भटकता रहेगा और राजा रतन सिंह का हल्का सा सुराग तक ना पा सकेगा। यह कहकर रामदेव ने दीवार पर आवेजा शेर के सर को उतारने की कोशिश की, मगर वो एक पस्त कद इंसान था, इसलिए उसके हाथ हदफ तक ना पहुंच सके। रामदेव पलटा और मलिक नुसरत खान से कहने लगा, सरदार, आप पूरी ताकत से इस दरिंदे के सर को खींचकर अलग कर दीजिए। मलिक नुसरत खान ने अपनी दराज कामती से फायदा उठाया, मगर वो सर को दीवार से अलहदा ना कर सका। इसे दाएं जानिब घुमाए यहां तक कि सर उल्टा हो जाए, रामदेव ने हिदायत देते हुए कहा। मलिक नुसरत खान ने ऐसा ही किया। शेर का सर आसानी के साथ घूम गया। अब इसे बाएं जानिब गर्दिश दें, रामदेव ने दूसरी हिदायत दी। मलिक नुसरत खान ने तेजी से उस शोबदाबाज की हिदायत पर अमल किया। शेर का सर घूमते घूमते एक खास नुक्ते पर ठहर गया।
उस सर के गिर्द 4 बड़े बड़े कीमती पत्थर याकूत, जमुर्रुद, पुखराज और नीलम जड़े हुए थे। याकूत और पुखराज दायरे में थे और जमुर्रुद और नीलम दूसरे दायरे में नस्ब किए गए थे। जब शेर का सर गर्दिश करते करते नीलम के करीब पहुंचा तो रामदेव ने पुरजोश लहजे में कहा, बस सरदार, अब इसे अपनी तरफ खींच लीजिए, तिलिस्म के तकाजे पूरे हो गए। मलिक नुसरत खान ने रामदेव की हिदायत के मुताबिक सर को खींचा और वो आसानी के साथ उसके हाथों में आ गया। अब वहां 4 मेखें नजर आ रही थी, सोने, चांदी, तांबे और लोहे की बनी हुई मेखें। अब इन मेखों पर तरतीब के साथ जरब लगाएं। रामदेव ने नई हिदायत देते हुए कहा। मलिक नुसरत खान ने अपने एक सिपाही से वजनी गुर्ज लेकर पहले सोने, फिर चांदी, तांबे और आखिर में लोहे की मेख पर भरपूर जरबे लगाई। मलिक नुसरत खान का ख्याल था कि इन जरबों के बाद इस दीवार में कोई शिगाफ पैदा हो जाएगा, मगर जब इस किस्म के आसार जाहिर नहीं हुए तो शाही सिपह सालार ने सवालिया नजरों से रामदेव की तरफ देखा। रामदेव बहुत गौर से मुख्तलिफ धातों की उन उभरी हुई मेखों को देख रहा था जो मलिक नुसरत खान की जोरदार जरबों के बाद दीवार की सतह के बराबर हमवार नजर आने लगी थी। आफरीन है सरदार, रामदेव ने मलिक नुसरत खान की तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। आपके बाजुओं की ताकत बेमिसाल है। आपकी एक ही जरब ने इन मेखों को उस नुक्ते तक पहुंचा दिया जो इस तिलिस्म की हकीकी कुंजी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रतन सिंह के ताकतवर तरीन सिपाही भी कई जरबों में इस सतह को हमवार करते थे। मलिक नुसरत खान हैरत ज़दा सा खड़ा था। अब हमें क्या करना होगा? उसके होंठों को इस तरह जुम्बिश हुई जैसे वो खुद भी रामदेव के तिलिस्म का एक हिस्सा बन गया हो। रामदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और रतन सिंह के बाप समर सिंह की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह तस्वीर अपने तूलो अर्ज में इतनी बड़ी थी कि उसका एक हिस्सा फर्श पर था और दूसरा हिस्सा कमरे की छत से टकरा रहा था। रामदेव ने तस्वीर का जायजा लिया। वो एक तरफ से कुछ झुकी हुई नजर आ रही थी। यकीनन राजा रतन सिंह तहखाने के अंदर मौजूद हैं। रामदेव ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तहखाना घबराहट में बंद किया गया है, इसलिए तस्वीर अपनी जगह से हट गई है। फिर रामदेव की हिदायत पर कई सिपाहियों ने तस्वीर को खींचकर अलग किया तो मलिक नुसरत खान की आंखें हैरत से फैल गई। तस्वीर के पीछे दीवार में इतना बड़ा शिगाफ नुमाया हो गया था जिससे एक आदमी बाआसानी गुजरकर अंदर जा सकता था। यही वो रास्ता है जो हमें रतन सिंह की आखिरी पनाहगाह तक ले जाएगा। मलिक नुसरत खान कुछ देर तक उस तिलिस्म को देखता रहा जो अपनी साख्त के एतबार से बहुत मुश्किल और पेचीदा नजर आ रहा था। अगर उस सिलसिले में रामदेव रहनुमाई ना करता तो रतन सिंह पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। अभी मलिक नुसरत खान अपने ख्यालात में गुम था कि रामदेव ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। सरदार, ये एक मुख्तसर सी सुरंग है जिसे अबूर करने के बाद बाएं हाथ पर एक और आहनी दरवाजा नमूदार होगा। उस दरवाजे से गुजरकर हम एक तवीलो अरीज कमरे में पहुंच जाएंगे जहां रतन सिंह तनहा होगा या कुछ दूसरे राजपूत सरदार भी मौजूद होंगे। यह भी हो सकता है कि उसने चित्तौड़ के बाकी मांदा फौजी दस्ते अपनी हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिए हों। इसलिए आप एहतियात से आगे बढ़ें, अपने सिपाहियों को आगे चलने का हुक्म दें और खुद उनके पीछे रहें। रामदेव ने मलिक नुसरत खान को तिलिस्म कदे के पेचो खम समझाते हुए कहा। मलिक नुसरत खान ने तहकीर आमेज नजरों से रामदेव की तरफ देखा। सुल्तान के जान निसारों का यह मिजाज नहीं कि सिपाहियों को खतरात की आगोश में झोंक दें और खुद अपने आगे हिफाजती दीवार खड़ी कर दे। यह तो राजपूत सरदारों ही को जेब देता है कि पूरी कौम खून में नहा गई और वो तिलिस्म कदे की पनाह ढूंढ रहे हैं। सुल्तान आली मकाम ने अपने गुलाम मलिक नुसरत खान को रतन सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, इसलिए वादी फना में सिपाहियों की कयादत भी वही करेगा। यह कहकर मलिक नुसरत खान ने अपनी शमशीर खींची और सिपाहियों को बुलंद आवाज में पुकारा। तुम लोग मेरे अकब में चलते रहो और रामदेव को सबसे पीछे रखो कि इसे मौत से डर लगता है। सुरंग तारीख थी। मलिक नुसरत खान के हुक्म पर मशलें रोशन कर दी गई। फिर अलाउद्दीन का ये वफादार मुसाहिब तैगे बेनयाम लेकर आगे बढ़ा। रामदेव वाकईतन खौफजदा था। मौत की उसी दहशत ने उसे तमाम सिपाहियों से पीछे रखा था। सुरंग खत्म हुई तो रामदेव के बयान के मुताबिक बाएं हाथ पर एक मजबूत आहनी दरवाजा मौजूद था। मलिक नुसरत खान ने ताकत आजमाई मगर दरवाजा अंदर से बंद था। खिलजी सरदार चंद कदम पीछे हट गया और उन सिपाहियों को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया जो भारी गुर्ज उठाए हुए थे। बिलाखिर बड़ी जांफिशानी के बाद रास्ते की रकावट दूर हुई। मलिक नुसरत खान ने दरवाजे में दाखिल होकर देखा राजा रतन सिंह अपने 50-60 सरदारों के साथ वसी और अरीज कमरे में मौजूद था। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर रतन सिंह और उसके साथी होशियार हो गए थे, मगर उनके चेहरों पर हैरत और नाउमीदी की गहरी परछाइयां लरज रही थी। राजपूत सम्राट सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान के सिपाही ताकुब करते हुए उस खुफिया पनाहगाह तक पहुंच जाएंगे जिसका इल्म रानी पद्मनी और रतन सिंह के सिवा किसी तीसरे शख्स को नहीं था। फिर उसके जहन में एक बर्क सी लहराई और तसव्वुरात के पर्दे पर रामदेव का करीह चेहरा उभरा, मगर वक्त बहुत आगे जा चुका था।
रतन सिंह ने देखा मलिक नुसरत खान तह खाने के दरवाजे में खड़ा उसे पुकार रहा था। रतन सिंह, अगर तुझे मार का आराई का शौक है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरा एक सिपाही भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह मुकाबला सिर्फ तेरे और मेरे दरमियान है। अगर तू मुझ पर गालिब रहा तो शाहवाला के दूसरे सिपह सलार किस्मत आजमाई करेंगे। अगरचे मेरे एक हुक्म पर तेरे जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन मैं तुझे मौका फराहम करता हूं कि शायद इस तरह तेरी नाकाम हसरतों का गुबार कुछ कम हो जाए। राजा रतन सिंह ने नफरत भरी नजरों से मलिक नुसरत खान की तरफ देखा और गरजदार आवाज में बोला, मैं तेरे सुल्तान से मुकाबला करना चाहता हूं। तू मेरे दर्जे का इंसान नहीं है। तू एक हकीर सा जागीरदार था। इस तह खाने से निकलकर देख के तेरी विरासत राख का ढेर बन चुकी है। मलिक नुसरत खान ने भी तुंदो तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर किसी तरह तेरी ये जागीर एताबे शाही से महफूज रहती तब भी तू इस काबिल ना होता कि सुल्तान मुअज्जम को मुकाबले के लिए पुकार सके। ये अल्फाज कैसर व कसरा और सिकंदर व दारा के ही शयान शान थे कि वो मैदान कारजार में शाहवाला को दस्त बदस्त जंग करने के लिए आवाज देते। जिल्लत आमेज शिकस्त ने तुझसे तेरे हवास छीन लिए हैं रतन सिंह। तू मेरे मनसब और दर्जे की बात करता है। तुझे क्या खबर कि फातह आलम के दरबान भी तुझसे ज्यादा हैसियत रखते हैं और कसरे हजार सतून में रहने वाली कनीजें भी तुझसे ज्यादा शुजा और गैरतमंद हैं। मैंने आज तक इतना बेजमीर हुक्मरान नहीं देखा जो अपनी कौम को हलाकत के मंजदार में छोड़कर खुद साहिल की तरफ फरार हो जाए। गुजरात का राजा करन तो मैदान जंग से भागा था, मगर तूने खून का एक कतरा बहाए बगैर पुष्ट दिखा दी और अब मौत तेरे सर पर मंडलाने लगी तो सुल्तान से मुकाबला करने का बहाना ढूंढ रहा है। यह कहकर मलिक नुसरत खान आगे बढ़ा, अपनी शमशीर उठा और मुझ पर वार कर, फिर तुझे अंदाजा हो जाएगा कि अलाउद्दीन के चारों तरफ जान निसारों का कैसा हिसार कायम है। रतन सिंह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर उसकी तलवार नीचे की जानिब झुकी हुई थी। बाकी तमाम राजपूत सरदारों का भी यही हाल था। शिद्दत गजब से उनके दिलो दिमाग जल रहे थे, लेकिन किसी में मलिक नुसरत खान से मुकाबले का हौसला नहीं था। वो जानते थे कि उनकी आजादियां खत्म हो चुकी हैं और शर्मनाक गुलामी आहनी जंजीर लिए हुए हर तरफ रक्स कर रही है। मलिक नुसरत खान हर खौफ से बेनयाज होकर आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो रतन सिंह के करीब जाकर ठहर गया। इस दौरान अलाउद्दीन के सिपाही जेरे जमीन कमरे में दाखिल होते रहे और राजपूत सरदारों के गिर्द अपना हिसार कायम करते रहे। सबसे आखिर में रामदेव अंदर पहुंचा। उसे देखते ही रतन सिंह बदहवास हो गया। वो घर का भेदी तू ही था जिसने राजपूतों की लंका को ढा दिया। नमक हराम बहरूपिए, तुझ पर देवताओं की लानत हो। यह कहकर रतन सिंह ने रामदेव पर झपटने की कोशिश की, मगर नुसरत खान की तलवार ने राजपूत सम्राट का रास्ता रोक लिया। रतन सिंह, वो दिन याद कर जब तूने मेरे ज्ञान की तौहीन की थी, मेरी रियासतों को झुठलाया था और चितौड़ के जलील पुजारियों को मुझ पर फोकियत दी थी। रामदेव के मुंह से कफ उड़ रहा था और जबान से शोले फूट रहे थे। आज मैंने अपनी तमाम रुसवाइयों का इंतकाम ले लिया और रामदेव का इंतकाम इतना ही खौफनाक होता है। तेरे झूठे इक्तदार की ये लंका इसी काबिल थी कि फातह आलम की एक ही ठोकर इसे ढाक कर रख दे। ये पत्थर की बेजान मूर्तियां मेरा क्या बिगाड़ेंगी कि मैं तो हमेशा से देवताओं का बागी था। अब मैं एक खुदा का नाम लेवा हूं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अदना गुलाम। मैंने शाह से वादा किया था कि जिस तिलिस्म को मैंने अपनी जहानत से तैयार किया था वो एक दिन मेरे ही हाथों बर्बाद होगा। मलिक नुसरत खान मेरे भाई, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम आगे बढ़ो और चूड़ियां पहनकर तहखाने में रूपोश हो जाने वाली इन लोंडियों को शाहवाला के हजूर खींचते हुए ले जाओ। ऐसा ही होगा रामदेव, वाकईतन तू बड़ा ज्ञानी है। मलिक नुसरत खान ने पीछे मुड़े बगैर कहा। उसकी तलवार सीने से गुजरकर राजा रतन सिंह के हलकूम तक पहुंच गई थी। जिल्लत आमेज शिकस्त और रामदेव की गद्दारी के एहसास ने रतन सिंह के जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया था। उसे हर हाल में जिंदा रहने की ख्वाहिश थी और उसी ख्वाहिश ने रतन सिंह से राजपूतों की रिवायती शुजात, गैरत, मर्दानगी, गरज सब कुछ छीन लिया था। अगर तुम लोग अपनी शमशीरों की आबरू बरकरार नहीं रख सकते तो इन्हें जमीन पर फेंक दो कि इसी में तुम्हारे लिए सलामती है। मलिक नुसरत खान ने सख्त लहजे में राजा रतन सिंह और दूसरे राजपूत सरदारों को मुखातिब करते हुए कहा। चितौड़ का शिकस्त खोरदा हुक्मरान चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने अपनी तलवार फेंक दी। राजपूत सरदारों ने भी अपने फरमा रवा की तकलीद की और उन शमशीरों को फर्श पर फेंक दिया जो एक सरबुलंद कौम की अजमत की निशान थी। मगर आज गर्दिश वक्त ने उस निशान को धुंधला करते करते जिल्लत और रुसवाई की ना मिटने वाली यादगार में तब्दील कर दिया था। कच गुलाहों के सर झुक गए और सदियों के गरूर ने लम्हों के आगे अपनी पेशानियां टेक दी। मलिक नुसरत खान ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि वो तमाम तलवारें जमा कर लें और चितौड़ के हुक्मरान को जंजीरें पहना दें। सिपाही अपने अमीर लश्कर का हुक्म सुनकर आगे बढ़े तो रतन सिंह बुलंद आवाज में मलिक नुसरत खान से मुखातिब हुआ।
بے شک میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، مگر اس کا لحاظ رہے کہ میں ریاست کا فرما روا ہوں۔ میرے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک نہ کر کہ میں بہرحال سمراٹ رتن سنگھ چوہان ہوں۔ ملک نصرت خان کے ہونٹوں پر طنز آمیز ہنسی ابھر آئی۔ رتن سنگھ، تیری اسی گمراہ سوچ نے تجھے یہ برے دن دکھائے ہیں۔ آدمی اس وقت تک بڑا کہلاتا ہے جب تک وہ آزاد رہے اور فتوحات اس کے قدم چومتی رہیں۔ اگر میں تجھے زنجیروں کی بجائے ہیروں اور جواہرات سے مرصع کنگن بھی پہنا دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو غلام ہے اور غلام ہی رہے گا۔ بڑائی تو وہ ہوتی کہ ہم تیرا سر کاٹ کر اپنے شہنشاہ کے حضور لے جا رہے ہوتے تو پھر ساری دنیا پکار اٹھتی کہ وہ آ رہا ہے سمراٹ رتن سنگھ چوہان۔ ملک نصرت خان کے الفاظ کی ضرب بہت شدید تھی، مگر رتن سنگھ صرف کانپ کر رہ گیا۔ زندگی کی بھیک مانگنے والے اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ نصرت خان چاہتا تو رتن سنگھ کو زنجیروں میں جکڑ کر علاؤدین کے سامنے لے جاتا، لیکن یہ شرمناک منظر دیکھ کر اس کے جسم میں بھی کچھ دیر کے لیے سنسنی سی دوڑ گئی۔ عبرت کا مقام تھا، اس لیے ملک نصرت خان نے رتن سنگھ کی خواہش کا احترام کیا اور والی چتوڑ کے ہاتھوں کو کھلا رہنے دیا۔ باقی تمام سرداروں کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ پھر کچھ برق رفتار سواروں نے علاؤدین کو اس کی زندگی کی یہ ناقابل فراموش خوشخبری سنائی کہ رتن سنگھ کو ایک قیدی کی حیثیت سے سلطان کے حضور لایا جا رہا ہے۔ فرما روائے ہند جوش اضطراب میں کھڑا ہو گیا، سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور پھر اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ سپہ سالار ہری سنگھ کو اسی وقت شاہ کے خیمے میں لایا جائے۔ ہری سنگھ سر سے پاؤں تک زخمی تھا، مگر سلطان کے خصوصی معالج مولانا بدر الدین دمشقی کی غیر معمولی توجہ کے باعث وہ دو آدمیوں کے سہارے چند قدم چل سکتا تھا۔ جب اسے سلطان کے روبرو لایا گیا تو وہ بہت اداس تھا۔ ہری سنگھ، ہم نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس مغرور حکمران کا حشر دیکھ سکو جس نے تم جیسے سرماؤں کے قیمتی خون کو بڑی ناقدری اور ارزانی کے ساتھ زمین پر بہا دیا۔ ہری سنگھ کچھ دیر تک انتہائی تکلیف دہ سقوط کے عالم میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سلطان، میں نے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ میرے کاندھوں سے جھکے ہوئے سر کا بوجھ کم کر دیا جائے، مگر نہ جانے کیوں آپ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ بہادروں کی شان نہیں ہوتی شہنشاہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ نہیں ہری سنگھ، ہم تمہیں ذلیل نہیں کر رہے ہیں۔ سلطان راجپوت سپہ سالار کی بات سن کر مضطرب ہو گیا۔ ہم رتن سنگھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ راجپوت نسل کا نمائندہ نہیں، راجپوت ایسے ہوتے ہیں جیسے تم ہو۔ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے ہری سنگھ، تم ہمارے قریب آ کر تو دیکھو کہ ہم بہادروں کے کیسے قدرداں ہیں۔ تمہارا وہی منصب رہے گا، بلکہ اختیارات اور بڑھا دیے جائیں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہیں شکست خوردہ یا غلام کہہ کر پکار سکے۔ تم اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمارے مفادات کی حفاظت کرو گے، بس یہی تمہارا فریضہ ہوگا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم ہمارے ہو۔ ہری سنگھ نے مغموم نظروں سے علاؤدین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ سلطان، میں چتوڑ کے سوا کسی کا نہیں، لیکن آپ کا شکر گزار ضرور ہوں۔ بے شک آپ سرماؤں کے سرما ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر انسان آج تک نہیں دیکھا۔ زمین و آسمان گواہ رہے کہ میں دنیا کے اس مرد شجاع کو سلام کر رہا ہوں جس کا نام سلطان علاؤدین خلجی ہے۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس حرکت سے اس کے زخم کھل گئے اور وہ بڑے کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پوری تاریخ چتوڑ جانتی ہے کہ ہری سنگھ نے اس انداز میں رتن سنگھ کو بھی سلام نہیں کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہری سنگھ، کوئی شبہ نہیں، ہم تمہاری اسی ادا کے عاشق ہیں۔ علاؤدین جیسے آہنی اعصاب کا انسان بھی جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ بس اب مجھے جانے دیجئے سلطان، ہری سنگھ نے دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ میں رتن سنگھ کی رسوائی کا منظر نہیں دیکھ سکوں گا، آخر وہ میرا سمراٹ ہے۔ تم اس حالت میں کہاں جاؤ گے ہری سنگھ؟ علاؤدین نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اگر تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرتے تو اتنے دن ٹھہر جاؤ کہ تمہارے یہ زخم بھر جائیں۔ نہیں سلطان، ہری سنگھ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ اگر سارا عالم بھی تیمارداری کرے تو کیا ہوگا؟ روح پر جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ سلطان مایوس ہو گیا، وہ ہری سنگھ جیسے انسان کو کسی قیمت پر نہیں روک سکتا تھا۔ آخر تم جاؤ گے کہاں؟ علاؤدین نے اداس لہجے میں راجپوت سپہ سالار سے دریافت کیا۔ میں فی الحال کوہ آبو کے ایک مندر میں جانا چاہتا ہوں، مائی بھانمتی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ ہری سنگھ کی آواز سے اچانک ایک نیا درد جھلکنے لگا تھا۔ اگرچہ میں نے اس عظیم عورت کو کبھی غلط نہیں سمجھا، لیکن میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کی پارسائی پر گواہی نہیں دی۔ شاید دیوتاؤں نے مجھے اس لیے زندہ رکھا ہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکوں۔ یہ مائی بھانمتی کون ہے؟ علاؤدین نے حیران ہو کر پوچھا۔ مائی کے بارے میں چتوڑ کے رہنے والے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، ہری سنگھ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ میرے نزدیک وہ ایک پارسا عورت ہے جس پر بڑے ستم ڈھائے گئے ہیں۔ افسوس میں اپنے دور اقتدار میں اس مظلوم خاتون کے لیے کچھ نہ کر سکا۔
سلطان یہ آپ کا آخری احسان ہوگا کہ مجھ اپاہج کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس مندر تک پہنچوا دے جہاں بھانمتی رہتی ہے۔ علاؤدین کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجپوت سپہ سالار کو شاہی رتھ میں بٹھا کر اس مقام تک پہنچا دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ ہری سنگھ نے فوجی انداز میں سر کو خم کیا اور اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر جانے لگا۔ شاہی رتھ میں بیٹھنے سے پہلے ہری سنگھ کو یکایک کوئی بات یاد آ گئی۔ اس نے گھبرا کر سپاہیوں سے کہا، مجھے چند لمحوں کے لیے سلطان کے پاس لے چلو۔ پھر جب وہ مڑا تو علاؤدین کو خیمے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم راجپوت سورما کو الوداع کہنے آئے ہیں ہری سنگھ۔ سلطان مسکرایا مگر اس کی ہنسی ہری سنگھ کے جسم کی طرح زخمی تھی۔ ایشور سلطان کی فتوحات میں مزید اضافہ کرے۔ ہری سنگھ اپنی پذیرائی کا یہ انداز دیکھ کر رونے لگا۔ سلطان سے آخری التجا ہے کہ میرے بچوں کو اس ذلت آمیز فرار کی خبر نہ ہو۔ اگر وہ زندہ بچ گئے ہوں تو انہیں یقین دلا دیجئے گا کہ ان کا باپ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے ہری سنگھ؟ سلطان کی آواز سے خلش سی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ خوش نصیب تھی سلطان کہ چتوڑ کا زوال دیکھنے سے 1 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ مڑا اور سپاہیوں کا سہارا لے کر رتھ میں بیٹھنے لگا۔ ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ہری سنگھ کہ چتوڑ کے میدانوں میں ایک مرد سے ملاقات ہوئی تھی، وہ مرد جسے ہم نے چند لمحوں کے لیے پایا اور پھر کھو دیا۔ ہری سنگھ نے اشک بار آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا، راج محل سے اٹھتے ہوئے دھوئیں پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ علاؤدین اس وقت تک شاہی رتھ کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ سلطان ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ ملک نصرت خان نے باریابی کی اجازت چاہی۔ علاؤدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور گہری اداسی کی جگہ ایک ناقابل بیان مسرت جھلکنے لگی۔ ملک نصرت خان آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔ سلطان عالی مقام کو تاریخ کی یہ بے مثال فتح مبارک ہو۔ ملک نصرت خان سجدے کی حالت میں بول رہا تھا۔ چشم فلک حیران ہے کہ اس نے آج تک ایسی فتح نہیں دیکھی اور اہل زمین سربا گریبان ہے کہ شاہ والا نے تمام بلندیوں کو پامال کر ڈالا۔ اٹھو نصرت خان کہ تم جیسے جان نثار بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سلطان نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، رام دیو نے ہماری مکمل رہنمائی کی اور فاتح عالم کے مجرموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ ملک نصرت خان سیدھا ہوا اور قبائل شاہی کو اپنی آنکھوں سے ملنے لگا۔ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سردار زنجیروں میں جکڑے ہوئے خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو نافرمانوں کو خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ ابھی نہیں، سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی ہمیں پدمنی کے بارے میں آخری خبر کا انتظار ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جل کر ہلاک ہو گئی، مگر جب تک ہمیں یقین نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم رتن سنگھ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس بد نصیب حکمران کو تمام قیدیوں سے الگ خیمے میں رکھو اور حفاظتی اقدامات سخت تر کر دو۔ حکم شاہی پا کر جیسے ہی ملک نصرت خان مڑا، سلطان کے ایک محافظ نے خواجہ حاجی، ملک ظفر خان اور تاج الدین عراقی کی آمد سے مطلع کیا۔ ان تینوں سپہ سالاروں کو بھی باریابی کی اجازت دے دی گئی۔ امیران لشکر ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور زمین بوسی کی رسم کے بعد سلطان کو عظیم الشان فتح کی مبارکباد دینے لگے۔ اور تم لوگ پدمنی کے بارے میں کیا خبر لائے؟ سلطان کی بے قراریوں کا وہی حال تھا۔ شاہ والا کے غلام ایک ایک گوشے کی تلاشی لے رہے ہیں۔ خواجہ حاجی نے 2 قدم آگے بڑھ کر عرض کیا، راج محل کے چپے چپے کو چھان مارا مگر رانی پدمنی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ راجپوت عورتوں نے بتایا ہے کہ پدمنی اور چتوڑ کے دوسرے سرداروں کی بیویوں نے ماتا کے مندر میں ستی کی رسم ادا کی ہے۔ مندر کے چاروں طرف ہمارے سپاہی پہرا دے رہے ہیں، لیکن ابھی آگ کی تپش اتنی تیز ہے کہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا ممکن نہیں۔ شعلے سرد پڑ چکے ہیں مگر انگارے دہک رہے ہیں۔ شاید ہمیں 1 دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ دوسرے روز جب دہکتے ہوئے انگارے سرد راکھ میں تبدیل ہو گئے تو سلطان نے رام دیو کو طلب کرتے ہوئے کہا، ہمیں تیری وفاداریوں پر اعتبار آ گیا ہے۔ رتن سنگھ ہماری شمشیر قہر کے دائرے سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم راج محل کی بنیادیں کھود کر بھی اسے تلاش کر لیتے مگر تیری وجہ سے کام کچھ آسان ہو گیا۔ چتوڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ پدمنی آگ میں جل کر مر گئی، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ جس طرح رتن سنگھ بھاگ جانے کی فکر میں تھا اس طرح پدمنی بھی فرار ہو سکتی ہے۔ علاؤدین کا لہجہ انتہائی ناخوشگوار تھا۔ پدمنی کے بغیر اسے اپنی فتح نامکمل نظر آ رہی تھی۔ میں فاتح عالم کو اس ذہنی کشمکش سے نجات دلا دوں گا، رام دیو نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آگ میں جل کر مری ہے تو یقیناً اپنی کوئی نشانی چھوڑ گئی ہوگی۔ شاہ والا کے اس غلام کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے تو میرا علم مجھے بتا دے گا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ علاؤدین کا اضطراب کسی طرح کم نہیں ہوا تو وہ خود اپنے چاروں سپہ سالاروں اور رام دیو کے ہمراہ قلعے میں داخل ہو گیا۔ قدم قدم پر عبرت خیز تباہی کے منظر دکھائی دے رہے تھے۔ چتوڑ کا راج محل جو کچھ دن پہلے صناعی کا بہترین نمونہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کسی ہولناک ویرانے میں بدل گیا تھا۔
بے رحم آگ نے سب کچھ پھونک ڈالا تھا۔ قیمتی اشیاء اور انسانی جانیں موت کے منہ سے اگلا ہوا نوالا بن چکی تھی۔ سرخ اور سنہری در و دیوار کوئلے کی مانند سیاہ ہو گئے تھے اور فنکاروں کے کھینچے ہوئے دلکش نقش و نگار نے ایسی ڈراؤنی شکلیں اختیار کر لی تھی جیسے ہر طرف بھوت پریت رقص کر رہے ہوں۔ علاؤدین کے چہرے پر خوشی کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ سلطان نے بے شمار جنگیں لڑی تھی مگر تباہی کا ایسا دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ یکایک ایک ایسی جگہ ٹھہر گیا جہاں عورتوں اور بچوں کے نیم سوختہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اے بے زبان مخلوق، تیری لاشوں پر ماتم کے لیے کون آئے گا کہ تجھے خود تیرے رکھوالوں نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ ہم نے تمہیں امان بخشی تھی مگر تم لوگ ازلی بدنصیب تھے۔ افسوس تمہاری حالت زار پر ہزار بار افسوس۔ یہ کہہ کر علاؤدین آگے بڑھ گیا۔ وہ اس وادی عذاب سے بہت جلد گزر جانا چاہتا تھا۔ قلعے کی پرپیچ راہداریاں طے کرنے کے بعد فرما روائے ہند اس طویل و عریض میدان میں پہنچا جہاں چتوڑ کے سیاسی اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ وہاں بھی ہر طرف لاشوں کے انبار تھے۔ سلطان نے ایک نظر مردہ راجپوتوں کے ہجوم کو دیکھا اور اس طرف متوجہ ہو گیا جدھر رام دیو اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح عالم، وہ ہے ماتا کا مندر جس کے احاطے میں رانی پدمنی جل کر ہلاک ہوئی ہے۔ علاؤدین نے بڑے جذباتی انداز میں مندر کی بلند دیواروں کو دیکھا جن کے پیچھے اس کی زندگی کا ایک دلنشیں خواب آگ اور دھوئیں میں کھو گیا تھا۔ علاؤدین نے اطراف پر نظر ڈالی۔ ہر سمت ایک عبرتناک ویرانی برس رہی تھی۔ کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں اد جلی لکڑیوں اور سرخ راکھ کے ڈھیر موجود نہ ہو۔ مندر کی عمارت صحن کی سطح پر کچھ بلندی پر تعمیر کی گئی تھی۔ ہندوؤں کی اس عبادت گاہ کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے 15 سیڑھیوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ علاؤدین نے مندر کا عقبی حصہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو ملک نصرت خان نے دست بستہ عرض کیا، سلطان معظم، ہر طرف مردہ عورتوں کی راکھ اور ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر شاہ والا ادھر سے گزرے تو قدم آلودہ ہو جائیں گے اور یہ کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ شگون؟ علاؤدین کے ماتھے پر کئی لکیریں ابھر آئیں اور اس نے گردن کو ذرا سا کج کر کے اپنے بائیں جانب کھڑے ہوئے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا۔ ہاں فاتح عالم، یہ کوئی اچھی فال نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والی عورتوں کی خاک شہنشاہ کے پائے تذکیر کو چھولے۔ ملک نصرت خان نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نصرت خان، کیا ہندوستانی بت پرستوں کی جاہلانہ رسموں نے تیرے دل و دماغ کو بھی غبار آلود کر دیا؟ سلطان کا لہجہ قدر ناخوشگوار تھا۔ تو نے تو ہماری صحبت پائی ہے، پھر یہ توہم پرستیاں تیرے رگوں پہ میں کس طرح اتر گئی؟ تو بڑا روشن خیال انسان تھا، پھر تجھے کیا ہوا کہ ہمیں بے جان عورتوں کی راکھ سے ڈرانے لگا؟ ملک نصرت خان ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا، نہیں سلطان عالی مقام، میرا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا۔ معاذ اللہ، جس کی ٹھوکروں میں بڑے بڑے جابروں اور مغروروں کے سر رہے ہوں، اسے خاکے پریشاں کے چند ذرے کیا متاثر کر سکتے ہیں؟ غلام تو یہ چاہتا تھا کہ قبائے شاہی پر غرد و غبار کا کوئی عکس نہ ابھر آئے۔ ملک نصرت خان کے لہجے سے پشیمانی جھلک رہی تھی اور سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ نصرت خان، تجھے اقتدار کا فلسفہ نہیں معلوم کہ لاشوں پر سے گزرے بغیر وقار شاہی کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ علاؤدین اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بول رہا تھا۔ آج اگر چتوڑ کے راجپوت دردناک موت سے ہم آگوش نہ ہوتے تو تمہارے سلطان کو زندگی کی یہ نئی بلندیاں کس طرح حاصل ہوتی؟ ہم اسی راکھ سے گزر کر جائیں گے، پھر اہل ہند پر یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ جن لوگوں کے سر اور ہونٹ علاؤدین خلجی کے تلووں کو بوسہ نہیں دیتے، ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان راکھ کے ڈھیر کو پامال کرتا ہوا مندر کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ علاؤدین نے ایک طویل چکر کاٹا۔ مندر کے چاروں طرف ایک مخصوص فاصلے پر آگ بھڑکائی گئی تھی۔ راکھ کے انبار سے گزرتے ہوئے کئی بار سلطان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھوس چیز اس کے پیروں سے ٹکرائی ہو۔ یہ جلنے والی عورتوں کی ہڈیاں تھیں جو خاک ہونے سے بچ گئی تھیں۔ علاؤدین کے چہرے پر عجیب رنگ ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر وہ مندر کے دروازے کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور رام دیو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا اس مندر میں تو ایسا کوئی تہخانہ موجود نہیں جہاں پدمنی روپوش ہو سکے؟ نہیں سنسار کے وجیتا، چتوڑ کے کسی مندر میں کوئی خفیہ سرنگ تعمیر نہیں کی گئی ہے۔ رام دیو نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ کا یہ داس ریاست کے ایک ایک چپے سے واقف ہے۔ علاؤدین کچھ سوچتا رہا اور پھر فکر آمیز لہجے میں بولا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ پدمنی جیسی زندگی پرست عورتیں بھی اس طرح ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگا سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے سلطان ذی حشم، سپہ سالار خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی نے بیک زبان کہا۔ قلعے سے فرار ہونے والی عورتوں نے یہی بتایا ہے کہ پدمنی راجپوت سرداروں کی بیویوں کے ساتھ مندر کے احاطے ہی میں جل کر خاک ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کو آگ سے بچا لیا گیا ہے ان کے بیانات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر خواجہ، اس ضدی عورت نے ستی ہونے کے لیے مندر کے احاطے کا انتخاب کیوں کیا؟ علاؤدین نے اپنے سپہ سالاروں سے سوال کرتے ہوئے کہا، وہ اپنی خوابگاہ میں جل کر ہلاک کیوں نہیں ہوئی؟
ہمارا مشاہدہ اور تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی حکمران دنیا سے گزرتا ہے تو اقتدار کی ساری نشانیاں اپنے قریب سجا لیتا ہے، یہاں تک کہ انہی نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے اس کا دم نکل جاتا ہے۔ پدمنی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ہمارا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی کیا جواب دیتے، خاموش ہو گئے، مگر رام دیو بول اٹھا، فاتح عالم کے اندازوں اور قیاسات کو جھٹلانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن پدمنی بہت مغرور عورت تھی۔ اس نے راج محل کے بجائے مندر کا انتخاب اس لیے کیا کہ دیوتاؤں کا استھان ہے، جو اپنے تقدس کے سبب آراستہ کمروں اور دلکش خوابگاہوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پدمنی نے چتوڑ کے راجپوتوں پر اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے مندر کے احاطے میں آگ بھڑکائی تاکہ اس کی موت بھی دوسری خواتین سے مختلف نظر آئے اور کہنے والے فخریہ طور پر یہ کہہ سکیں کہ پہاڑوں کی ملکہ نے دیوتاؤں کے قدموں میں جان دی تھی۔ رام دیو، تیری بیان کردہ کہانی درست ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس معاملے میں کسی پر اندھا اعتبار نہیں کر سکتے۔ علاؤالدین نے اس عیار شعبدآباز کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا، ہم ثبوت چاہتے ہیں کہ پدمنی بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ فاتح عالم، ذرا انتظار فرمائے، رام دیو نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد یہ راکھ اپنے سینے میں چھپے ہوئے تمام راز اگل دے گی۔ پھر رام دیو کے ایما پر مندر کے احاطے میں ہر طرف پھیلی ہوئی راکھ کا جائزہ لیا گیا۔ سلطان کے چند سپاہی راکھ میں کسی ایسی علامت کو تلاش کرنے لگے جس کا تعلق براہ راست رانی پدمنی سے ہو۔ آخر بہت جستجو کے بعد ایک مقام پر علاؤالدین کے فوجیوں کو سونے کے الجھے ہوئے تار سے نظر آئے۔ رام دیو نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ پدمنی کے لباس کا وہ حصہ ہے جسے آگ صرف پگھلا سکی مگر جلا کر خاک کرنے میں ناکام رہی۔ علاؤالدین نے غور سے سونے کے ان تاروں کو دیکھا جو دھوئیں کے اثرات سے اپنا رنگ بدل چکے تھے۔ راجپوت سرداروں کی بیویاں بھی اسی آگ میں جل کر ہلاک ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ یہ ان میں سے کسی عورت کی نشانی ہو۔ سلطان ابھی تک پدمنی کی موت کا یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ رام دیو لاجواب سا ہو گیا، مگر اس کی نظریں ابھی تک راکھ میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پھر وہ خود ہی آگے بڑھا اور اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں سونے کے تار برآمد ہوئے تھے۔ ایک انسان جلتے وقت کسی مخصوص نقطے پر ساکت نہیں رہ سکتا، آگ کی سوزش اسے ادھر ادھر حرکت کرنے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ رام دیو نے سلطان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اپنے سپاہیوں کو مزید تلاشی کا حکم دیں، مجھے یقین ہے کہ پدمنی کی ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں مل جائیں گی، پھر آپ بھی میری بات پر اعتبار کر لیں گے کہ چتوڑ کی مہارانی کا مدفن اسی راکھ کے نیچے ہے۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا اور پھر تھوڑے ہی وقفے کے بعد کوئی 6-7 گز کے فاصلے پر کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہوئی جو رام دیو کے دعوے کی تصدیق کر رہی تھی۔ یہ اعلیٰ نسل راجپوت خواتین کے لباسوں کے وہ باقی ماندہ حصے تھے جن پر روپہلی اور سنہری تاروں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ پائلیں تھیں اور کچھ گلے کے ہار تھے جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے والی عورتوں کا تعلق حکمران خاندان سے تھا۔ یہ انتہائی قیمتی اور مرصع زیورات تھے جو آگ اور دھوئیں کے اثرات سے سیاہ ہونے کے باوجود اپنے گراں بہا ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اب علاؤالدین کو کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ رانی پدمنی اسی آگ میں جل کر ہلاک ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ اس ثبوت کی تلاش میں تھا جسے کسی طرح جھٹلایا نہ جا سکے، اور کچھ دیر بعد ہی سلطان کے سپاہیوں نے یہ ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ راکھ کے ڈھیر سے ایک ایسا ڈھانچہ برآمد ہوا تھا جس پر کسی ملکہ یا رانی کے تاج ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ کپڑا جل جانے کے سبب وہ ایک ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا جسے سونے کے موٹے موٹے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ رام دیو نے پرجوش لہجے میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ تاج ہے جسے پہن کر رانی پدمنی اپنے دربار میں جلوہ افروز ہوتی تھی۔ سلطان غور سے اس تاج کو دیکھنے لگا جس کے درمیان بہت قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اب علاؤالدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ پدمنی کی موت کا یقین کر لے۔ فرما روائے ہند جلے ہوئے تاج کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اپنے خیالوں میں گم ہو گیا تھا۔ تمام سپہ سالار اور سپاہی سلطان کے چہرے سے اندازہ کر رہے تھے کہ وہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے، وہی کرب جو ایک فاتح کو اپنی پسندیدہ شے حاصل نہ کرنے پر ہوتا ہے۔ علاؤالدین خلجی کو بھی اپنی نامکمل فتح کا غم تھا۔ پدمنی کی موت اس کی خود پسندی اور انانیت پر ایک کاری ضرب تھی۔ سلطان نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جذبوں کو رعایا پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر ناکام رہا۔ پدمنی کی آخری نشانی دیکھی تو علاؤالدین کو کئی کہانیاں یاد آ کے رہ گئی اور چند ساعتوں کے لیے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں دھواں سا نظر آنے لگا۔ خواجہ، یقین نہیں آتا کہ ایک عورت بھی ہمیں شکست دے سکتی ہے۔ سلطان اپنے سپہ سالاروں کی طرف مڑا۔ نصرت خان، آج ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم دنیا کی ہر شے کو حاصل نہیں کر سکتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دسترس سے دور ہیں۔ سلطان کے لہجے سے محرومی کا درد جھلک رہا تھا۔ خواجہ حاجی تو اس نازک ترین موقع پر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہ دے سکا، مگر ملک نصرت خان نے آگے بڑھ کر اپنے آقا کی غم گساری کی۔ نہیں شاہ والا، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ عظیم الشان فتح ہے جسے آنے والی نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی۔
سلطان معظم نے دہلی سے روانگی کے وقت یہی تو کہا تھا کہ اے عرض چتوڑ ہم آ رہے ہیں، اے اراولی اور آبو کی سر کشیدہ چوٹیوں ہمارے جبروت کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اے قلعے کے بلند میناروں ہمارے احترام میں یہاں تک جھکو کہ ہمارے قدم تمہیں روند ڈالے۔ ملک نصرت خان بڑے جذباتی انداز میں اپنے سلطان کے جاہ و جلال کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا فاتح عالم کے آبو جھک گیا، اراولی نے گھٹنے ٹیک دیے اور قلعے کی تمام فصیلیں اپنے سربہ فلک میناروں کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ چتوڑ کا والی زنجیریں پہن کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا، اور چتوڑ کے سرکش راجپوتوں نے موت کی بجائے شہنشاہ کے رحم و کرم کی بھیک مانگ لی۔ تمام دعوے باطل قرار پائے، اور اب ان چٹانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے کہ مالک لوح و قلم نے دنیا کی ہر فتح سلطان معظم کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اپنے ایک جان نثار کی باتیں سن کر علاؤالدین کے چہرے پر نشاط و کیف کا ایک تیز رنگ ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہی افسردگی لوٹ آئی۔ نصرت خان، تم ہمارے وفادار ہو اس لیے اپنے شاہ کی دلجوئی کر رہے ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک زاویے سے شکست ہو گئی ہے۔ علاؤالدین نے حسرت بھری نظروں سے پدمنی کے ادھجھلے تاج کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شاہ والا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ملک نصرت خان کا لہجہ کچھ اور پرجوش ہو گیا تھا۔ اہل دل خودکشی کو بہادری نہیں کہتے، وہ دنیا کی بدترین شکست ہوتی ہے۔ علاؤالدین کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی، اس نے اپنے سر کو جنبش دی اور مندر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ رام دیو، کیا تجھے یقین ہے کہ مندر کے اندر کوئی خفیہ سرنگ موجود نہیں؟ سلطان نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دن پہلے چتوڑ کا مہاتما تھا، مگر آج اپنا مذہب بدل کر علاؤالدین کے نمک خواروں میں شامل ہو گیا تھا۔ فاتح عالم جانتے ہیں کہ رام دیو جھوٹ نہیں بولتا، عیار شعبدہ باز نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہم مندر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر سلطان سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تمام سپہ سالار برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے حکمران کو شمشیروں کے سائے میں لے لیا۔ جان نثاروں کو اندیشہ تھا کہ کہیں دشمنوں کا کوئی گروہ مندر کے اندرونی حصے میں روپوش نہ ہو اور موقع ملتے ہی سلطان پر وار نہ کر بیٹھے۔ ملک نصرت خان نے بہت تیزی سے سیڑھیاں عبور کی اور مندر کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، نصرت خان کے ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دونوں پٹ کھل گئے، اس کے ساتھ ہی خواجہ حاجی، ملک نصرت خان اور تاج الدین عراقی مندر میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک وسیع اور اس کمرہ تھا جس کے وسط میں درگا ماتا کا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان کے سپہ سالاروں نے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کسی شخص کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ اس دوران علاؤالدین حضرت امیر خسرو کے ہمراہ دروازے پر کھڑا رہا، پھر جب اس کے جان نثاروں نے تصدیق کر دی کہ مندر خالی ہے تو سلطان امیر خسرو کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ رام دیو سیڑھیوں سے نیچے کھڑا ہوا علاؤالدین کے حکم کا منتظر تھا۔ سلطان نے جاتے جاتے اسے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ رام دیو کسی حقیر غلام کی طرح لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سلطان کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ علاؤالدین درگا ماتا کے مجسمے کے نزدیک رک کر اس عجیب و غریب عورت کی مورتی دیکھنے لگا جس کے بدن پر چاروں طرف کئی ہاتھ نمایاں تھے۔ یہ کون ہے؟ علاؤالدین نے رام دیو سے پوچھا۔ سنسار کے وجیتا، ہندو قوم اسے درگا ماتا کہہ کر پکارتی ہے۔ رام دیو نے بڑے اجنبی لہجے میں اپنی سابقہ دیوی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ طاقت کی دیوی ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق دنیا کے ہر انسان کو درگا ہی طاقت بخشتی ہے۔ اگر یہ دیوی کسی شخص سے خفا ہو جائے تو پھر اسے زوال اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ اس کے جسم پر پھوٹنے والے ہاتھ کیسے ہیں؟ علاؤالدین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیوی کی طاقتیں لامحدود ہیں۔ رام دیو نے وضاحت کی، یہ سر سے پاؤں تک خالی سونے کی ہے اور اس کی چمکدار آنکھوں میں قیمتی ہیرے آویزاں کیے گئے ہیں۔ علاؤالدین مسکرایا، رام دیو، کیا تیری دیوی پدمنی اور رتن سنگھ سے خفا ہو گئی تھی؟ سلطان کا لہجہ انتہائی طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاتح عالم، اب اس دیوی سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے ماضی کا حوالہ سن کر رام دیو کے چہرے پر وحشت سی برسنے لگی تھی۔ میں سلطان کی دستے کشور کشا پر ایمان لے آیا اور میں نے اپنا رخ بت خانوں کی طرف سے موڑ کر ایک کعبے کی سمت کر لیا۔ رام دیو کسی مجرم کی مانند اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ نہیں رام دیو، ہمیں تیرے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے، علاؤالدین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تیرے ماضی کا ذکر ہماری زبان پر اس لیے آ گیا کہ آخر تو نے بھی تو اپنا بچپن اور جوانی انہی بتوں کی خدائی کے زیر اثر گزاری ہے۔ تو پتھروں کے کاروبار سے خوب واقف ہے کہ ان کے نام پر راجپوتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ تیرا تعلق برہمنوں کی نسل سے ہے۔ اچانک علاؤالدین نے رام دیو سے ایک اور سوال کر دیا، تو پھر تو نے بھی انہی مجسموں کی آڑ میں چتوڑ کے سادہ دل لوگوں پر برسوں حکومت کی ہوگی۔ علاؤالدین مسکراتا رہا تھا مگر اس کی ہنسی میں زہر آلود نشتروں سے زیادہ تیزی تھی۔ رام دیو جواباً کچھ نہیں بولا، اس کا سر بارے ندامت سے کچھ اور جھک گیا تھا۔ علاؤالدین نے بھی اسے مزید نہیں چھیڑا، اب وہ حضرت امیر خسرو سے مخاطب تھا۔ خسرو،
देख रहे हो कि खुदा की जमीन पर कैसी कैसी मखलूक आबाद है और कैसे कैसे बेजान पत्थरों ने खुदाई की कबा पहन ली है। खुसरो बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहे थे। उस मौके से फायदा उठाते हुए बोले, सुल्तान मुअज्जम, इस वाक़े में अहले ईमान के लिए बड़ी इबरत है। जो शख्स भी इस कायनात के मालिक से किया हुआ अहद तोड़ेगा उसका यही हशर होगा। कल तक ये लोग दुनिया की खुराफात में कैसे मगन थे और बदमस्ती की गहरी नींद में कैसे कैसे ख्वाब देख रहे थे कि इनसे कोई बाज़पुरस नहीं होगी, दस्ते गैब इनकी गिरफ्त नहीं करेगा और ये शराबें पी पी कर इसी तरह देवताओं के सामने शर्मनाक हालत में रक्स करते रहेंगे। अब इनकी लाशों पर जाकर कौन पुकारे कि जिस अजाब का इनकार किया जा रहा था वो नाजिल हो चुका। अमीर खुसरो ने बड़े सलीके से दरपर्दा सुल्तान को नसीहत की। कुछ देर के लिए सुल्तान का चेहरा भी बुझ कर रह गया, मगर उसने फौरन ही संभलते हुए कहा, हाँ खुसरो, नाफरमानों का यही हशर होता है। यह कहकर सुल्तान दुर्गा माता के मुजस्मे को छू कर देखने लगा। उसने कई बार मूर्ति को हिलाने की कोशिश की, मगर वो बड़ी मजबूती से नस्ब की गई थी। इसके नीचे तो कोई सुरंग मौजूद नहीं है। अलाउद्दीन ने एक बार फिर रामदेव को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं प्रभु, रामदेव पुर यकीन लहजे में बोला। सुल्तान बहुत देर तक दुर्गा के मुजस्मे का जायजा लेता रहा। रामदेव ने खुशामद का एक और अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, शाहवाला, ये मूर्ति कई मन सोने से तामीर की गई है और इसकी आंखों के हीरे भी अपनी मिसाल आप हैं। आखिर तू क्या कहना चाहता है रामदेव? अलाउद्दीन ने चौंकते हुए पूछा। सुल्तान के इस हकीर गुलाम की ख्वाहिश है कि इन बुतों को तोड़कर रेजा रेजा कर दीजिए। रामदेव ने अपने इस्लामी जोश का मुजाहरा करते हुए कहा, मेरी नजर में आप सबसे बड़े बुत शिकन हैं। मेरे इल्म ने मुझे यह भी बताया था कि चित्तौड़ के सनम खाने आप ही का इंतजार कर रहे हैं और जब शाहवाला के कदम यहां पड़ेंगे तो सारी मूर्तियां सजदारेज हो जाएंगी। नहीं रामदेव, हम मजहब के सिलसिले में किसी पर जबर नहीं करते। अलाउद्दीन ने रामदेव की तजवीज को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा, यह एक सियासी जंग थी जिसे हमने शाहाना जाहो जलाल के साथ जीत लिया। अगर हम जुल्म सितम को रवा रखते तो फिर आग में जलने वाली औरतों को बचाने का हुक्म ना देते, एक एक बूढ़े और बच्चे को कत्ल करा देते। मगर तूने अपनी आंखों से देखा है कि हजारों राजपूत सिपाही हमारी इनायत खुसरवाना के साए में जिंदा हैं। अगर हम अपनी शमशीर कहर को बेनायाम कर लें तो चित्तौड़ की सरजमीन पर एक भी जीरूह जिंदा नहीं रहेगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अफराद हमारी मुकम्मल इताअत इख्तियार कर लें। इन बुतखानों के बारे में तो अहले चित्तौड़ ही फैसला करेंगे कि वो इन्हें मिसमार करके हल्का इस्लाम में दाखिल होते हैं या अपने बाप दादा के मजहब पर कायम रहते हैं। उन्हें हर किस्म की आज़ादी हासिल होगी। रामदेव ने शर्मसार होकर सर झुका लिया और सुल्तान अपने सिपह सालारों के हमरा मंदिर से बाहर निकल आया। चलते चलते भी उसकी जबान पर एक ही फिक्रा गर्दिश कर रहा था, अगरचे पदबनी का बर्बाद शुदा ताज हमारे हाथों में है और कोई भी अहले नजर इस बात पर यकीन कर सकता है कि पदबनी जलकर हलाक हो गई, लेकिन हमारा शऊर इस वक्त भी हमसे सरगोशियों में कह रहा है कि वो आफते जान आज भी जिंदा है। राजपूत होते हुए भी रतन सिंह का बुजदिलों की तरह तहखाने में रूपोश होना और पदमनी का मंदिर के इहाते में जलना आम वाकयात नहीं है। राख के इस ढेर से हमें इंसानी गोश्त की नहीं किसी साजिशी मंसूबे की बू आ रही है। तमाम सिपह सलारों और मुसाहिबों की गर्दनें झुकी हुई थी। वो अपने अंदर सुल्तान के अंदेशों को रद्द करने की जुर्रत नहीं पा रहे थे।